لاہور کے علاقے میں 2 اور واقعات رپورٹ ہوئے۔ پنجاب پولیس جو ہے وہ پتنگ بازی کا کھیل روکنے میں کہیں نہ کہیں ناکام نظر آ رہی کہ ایک سنگ دل باپ پاس بیٹھا ہے اور اس کا بھائی اپنی بہن کا گلا دبا رہا ہے کہ وہ دوسری لڑکی سے اپنے تلوے چٹوا رہی ہے کہ تم میری غلام ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ ناظرین، پہلے تو بات کر رہے تھے پتنگ بازی کے حوالے سے کہ ایک خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے پتنگ بازی کا۔ فیصل آباد میں جب وہ نوجوان افطاری سے چند دیر پہلے اپنے گھر افطاری کے سامان لے کے جا رہا تھا، یہ سامان لینے کے لیے نکلا تھا باہر، اس کے گلے پہ کس طرح ڈور پھری اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی سخت نوٹس لیا گیا اور پنجاب پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ لیکن کل کی بات ہے کہ لاہور کے علاقے میں 2 اور واقعات رپورٹ ہوئے کہ لڑکوں کی گردن پہ ڈور پھری اور وہ شدید زخمی ہوئے۔ یہ سب دیکھ کے محض یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پتنگ بازی کا کھیل روکنے میں کہیں نہ کہیں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری جانب ایک وکیل ہیں جن کا غالباً تحریک انصاف سے شاید تعلق ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ آپ جتنی پتنگیں اور ڈورے آپ کے پاس ہیں وہ لے کر آئیں اور مجھ سے اس کی قیمت لے جائیں اور میرے سامنے وہ جلا دیں۔ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور ہمیں بھی ایک مہذب شہری ہونے کا، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا کہیں نہ کہیں کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی پتنگ بازی کر رہا ہے یا آپ کو سامنے کوئی گڈی ڈور یا پتنگ لے کر جا رہا ہے تو آپ اسے لے کے توڑ دیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ 15 پہ کال کر کے کم از کم پولیس کو بتا دیں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے پتنگ بازی روکتے ہوئے۔ غالباً دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سحری کے وقت میں اور افطاری کے بعد زیادہ پتنگ بازی ہو رہی ہے۔ پہلے اتنی نہیں تھی، لیکن اب ماہ رمضان میں ایسا لگ رہا ہے کہ پتنگ بازی کا رجحان زیادہ بڑھ گیا اور لوگ دوبارہ سے اپنا جو یہ شوق ہے اور اس کو کر رہے ہیں، لیکن یہ شوق کہیں قیمتی جانے نکل گیا۔ اور دوسری اہم بات آپ سے ڈسکس کرتے چلیں کہ 3 روز قبل ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، یقیناً وہ دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے کہ ایک سنگ دل باپ، جو باپ کہنے کا بھی حقدار نہیں ہے، وہ اپنی جوان بچی کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس بچی کا بھائی وہ اپنی بہن کا گلا دبا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں دیکھ کے رشتوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ باپ بیٹی کا دیکھنے میں یہ آیا کہ اپنے باپ سے رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بیٹی اپنے باپ کو کس قدر پیار کرتی ہے اور وہ جو باپ ہوتا ہے، ہر بچی کا باپ اس کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سوچ کے حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں پہ واقعی اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ ایک سنگ دل باپ پاس بیٹھا ہے اور اس کا بھائی اپنی بہن کا گلا دبا رہا ہے، تو کیا اس معاشرے میں رشتوں پہ اعتبار رہے گا؟ اور اس کے بعد وہ اس جوان 17 یا غالباً 18 سال کی وہ بچی ہے، اس کو مار دیتے ہیں اور ایک بھائی اس کا ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے بھائی جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اگر وہ اتنا ہی پریشان ہے تو اس نے اپنی بہن کو بچایا کیوں نہیں؟ 2 درندوں کو مار کیوں نہیں دیا؟ باپ پاس بیٹھا ہے، جب بھائی اس کا بیٹا اپنی بہن کو مار دیتا ہے تو ظاہری بات ہے خوف تو طاری ہوتا ہے۔ جب خوف طاری ہوتا ہے تو باپ باقاعدہ اس کو پانی دیتا ہے کہ تم پانی پی لو۔ آپ یقین کریں کہ اتنا دکھ ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے رمضان کا، لوگ اس میں اپنی بخشش و مغفرت کرواتے ہیں، اور جبکہ اس طرح درندہ سخت لوگ، وہ ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوتا دل میں، ان کو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اور اس منحوس چہرے کو دیکھیں اس کے باپ کے، آپ کو شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ نشہ کر رہا ہے یا نشہ کرتا ہوگا۔ کس طرح جو اس کا کلر ہے فیس کا اور اس کی آنکھیں ایسے پھٹ کے باہر آ رہی ہیں، اس کے اندر ذرا سا خوف نہیں تھا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کو کس طرح قتل کروا رہا ہے۔ اور کئی ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا جو باپ تھا جس نے یہ حرکت کی ہے اور جس نے لڑکے نے گلا دبایا، ان کے کوئی ناجائز تعلقات تھے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اس طرح کے الفاظ آپ یقین جانے کہ ادا کرتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے کہ ایک سگا باپ، ایک سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو گناہ کیا تو کیا، اس کا ازالہ تو ہے نہیں، لیکن آپ نے ایک معصوم جان بھی نگل دی، یعنی کہ آپ نے اپنی سگی بیٹی کو قتل کر دیا، اور کتنی بے رحمی سے آپ اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور باپ پاس بیٹھا ہے۔ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو گردش کر رہی تھی، اب وہ غالباً سچ بھی ہے یا نہیں اس کی ابھی تک حقیقت کو جانا نہیں گیا، کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ایک خاتون دوسری خاتون کی عزت کو کس طرح پامال کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں پہ اس نے ماسک لگایا ہوا ہے جو فیس ماسک ہوتا ہے،
اور اس سے اپنے تلوے چٹوا رہی ہے کہ تم میری غلام ہو, تم اس طرح میرے پاؤں کو چومو گی یا اس طرح میرے پاؤں کو چاٹو گی. پتہ نہیں لوگ کدھر جا رہے ہیں. یہ مہذب قومیں, پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی نہیں کرتے یا ہم پر آفتیں مصیبتیں آئی رہتی ہیں. اس مقدس مہینے پہ آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو یقیناً خوف کے مارے رونگٹے واقعی میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نام کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. یا تو یہ اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور ہم ایسے ہی رہیں گے. لیکن ایسے ظالموں کا بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں تو کوئی جگہ موجود نہیں ہے. یقیناً جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا کہ کس طرح یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. اور اس مہینے میں جس میں لوگ اپنی بخشش و مغفرت کرواتے ہیں, یہ لوگ یقیناً ایسا لگتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ کسی نشے کے عادی ہوں گے. اس کا باپ لڑکی کا وہ بھی نشے کا عادی ہوگا جس طرح اس نے یہ حرکت کی. اور یہ جو بچی تھی اس کو اس دنیا سے اس نے رخصت کیا. کتنا ظالم وہ باپ تھا, کتنا ظالم وہ بھائی تھا دونوں, کہ ان کو ذرا سا خوف خدا نہیں آیا. اور وہ ویڈیو بنانے والا وہ بھی اس کے ساتھ ملوث تھا, ان تینوں کے ساتھ. کہ اول ویڈیو بنائی اور بنانے کے بعد سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی. آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ایک تو ویسے ہی آپس میں اعتبار ختم ہو گیا. یہ اتنا ہوس, یہ اتنی فرسٹریشن لوگوں میں پتہ نہیں کیوں بھر چکی ہے کہ لوگ اتنے بڑے بڑے سٹیپ لے جاتے ہیں. یہ سوچ سے بالا تر ہے, یہ باتیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ لوگوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے, وہ کس طرح سے یہ چیزیں پک کر رہے ہیں, کہاں سے سیکھ رہے ہیں اور اس طرح وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا ہی آپ کے دماغ میں فرسٹریشن ہے, ہوس ہے, تو آپ جا کے کہیں اور گند میں منہ مارے ہیں. آپ نے اس معصوم کی زندگی نکل لی. لیکن یقیناً ابھی تو میرے خیال سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس واقعے کا بھی نوٹس لیا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور میرے خیال سے کوئی گرفتاری بھی ابھی تک ہو چکی ہے. اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کیونکہ ابھی تک جنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی ان سے رابطہ نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یقیناً آگے بھی اس پہ جو 2 لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن گرفتار تو ہو جائیں گے, کیا وہ ننھی جان واپس آ سکے گی؟ یا جو جس طرح سے یہ گھٹیا حرکت کر کے لوگوں کا اپنے اتنے پاک رشتوں سے اعتبار ہٹایا ہے, کیا وہ جگہیں لوگوں کی واپس بن سکیں؟ پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا ان کی ذہنیت ہوتی ہے, کیا وہ نشہ کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ تو اب اللہ کی ذات ہی جانتی ہے. اور وہ خاتون جس کا آپ کو ہم نے بتایا کہ وہ ایک دوسری خاتون کی کس طرح سے عزت پامال کر رہی ہے, یعنی کہ ایک سوچ دیکھیں آپ, کتنی گھٹیا سوچ کی وہ مالک ہوگی کہ وہ دوسری لڑکی سے اپنے تلوے چٹوا رہی ہے کہ تم میری غلام ہو. کیا اس سے کوئی وہ مقصد ہے اس کا بدلہ لینے کا یا اس کو ڈیگریڈ کرنے کا, بھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بات آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. آپ کو اپنی اصلاح خود کرنی پڑے گی. یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, کیا ان کو ڈر نہیں لگتا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے؟ غالباً یہ سوچ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے بھی. اور آپ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ معاشرے میں کیا کیا اور کس طرح لوگ کر رہے ہیں. ان کو کوئی خوف خدا دل میں نہیں ہے. لیکن ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں سے بھی دور رکھے اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے. اسی کے ساتھ اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات کریں ہم لوگ نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے